السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات محترم، آج ہم فضائل بسم اللہ شریف پر گفتگو کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا فضیلتیں ہیں اور اس کی کیا برکتیں ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک سب سے پہلے جس کلام سے زبان گفتگو کا آغاز کرے وہ یہ ہے کہ انسان بادشاہ حقیقی عز و جل کے نام سے ابتدا کرے، جس کی ہمیں کائنات کے سرور محبوب پروردگار عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے خبر دی کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا جاتا وہ نامکمل رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ فرمان کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا ہے وہ ادھورا اور نامکمل رہتا ہے، اس میں شیطان کا دخل رہتا ہے۔ ہر وہ کام جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ برکت سے خالی رہتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کا نام ایک ایسا برکت والا نام ہے کہ جس کے ذریعے خوشبو ہمیں حاصل ہوتی ہے اور ایک نورانیت سی حاصل ہوتی ہے، جس کے سبب کام میں اللہ رب العزت برکت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہتا ہے، ناقص رہتا ہے۔ ایک روایت میں اقطع کا لفظ آیا ہے جس کی معنی ناقص اور کم برکت والا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن اخلاق کے پے کر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اور روئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے بہتر علم سکھانے والے ہیں، جو علم دین لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور جب سے دین ظاہر ہوا انہوں نے اس کی تجدید کی، لوگوں کو دین سکھایا لیکن ان سے اجرت طلب نہیں کی۔ اور جب استاذ بچے کو کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ تو اللہ عز و جل اس بچے، اس کے والدین اور اس استاذ کے لیے جہنم سے برات کو لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ایک بچے کو ایک استاذ کہتا ہے کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بچے اور اس بچے کے والدین اور اس کے استاذ پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق سے مغرب کے سمت دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر جوش میں آ گئے اور چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگائے، شیطان پر پتھر برسائے گئے، اور اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت ڈال دوں گا،
اور جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک سے بسم اللہ شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم داخل ہوتے وقت پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں نہ رات بسر کرنے کی تمہیں جگہ میسر ہے اور نہ ہی رات کا کھانا۔ اور اگر جب کوئی شخص داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان آپ سے کہتا ہے کہ تمہیں رات گزارنے کے لیے جگہ مل گئی۔ پھر جب کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ کہتا ہے کہ اب تمہیں رات گزارنے کے لیے بھی جگہ مل گئی اور رات کا کھانا بھی تمہیں میسر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام شیطان کو بھگاتا ہے اور مکان میں برکت نازل فرماتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ اگر آسمان و زمین والے ان کو لکھنا شروع کر دیں تو اس کے فضائل کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس قدر اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں اور فضائل بیان فرمائے ہیں۔ بادشاہ روم قیصر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ایک خط لکھا۔ بادشاہ روم نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کہ امیر المؤمنین، میرے سر میں کافی درد رہتا ہے، آپ کوئی ایسا علاج بتائیں کہ جس کے ذریعے میرے سر کے درد کو شفا نصیب ہو، اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے اور میں کچھ راحت حاصل کر سکوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنی ٹوپی بھجوائی اور ارشاد فرمایا کہ اسے اپنے سر پر رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ شفا نصیب فرمائے گا۔ تو قیصر روم نے اس ٹوپی کو اپنے سر پر رکھا، تو جب وہ ٹوپی اپنے سر پر رکھتا تو اس کے سر کا درد دور ہو جاتا، اور جب وہ اتار لیتا تو سر کا درد لوٹ آتا۔ تو اسے بڑا تعجب ہوا، اور تجسس سے ٹوپی کو جب چیرا گیا تو اس میں ایک رقعہ پایا گیا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ بڑے تعجب میں وہ حیران ہوا، بڑا تعجب ہوا اسے، اور یہ بات قیصر روم کے دل میں گھر کر گئی، اور وہ کہنے لگا کہ دین اسلام اس قدر معزز ہے، اس کو تو ایک آیت بھی باعث شفا ہے، تو پورا دین باعث نجات کیوں نہیں ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ قیصر روم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر کا ایک مشہور اور معروف واقعہ جسے تفسیر کبیر میں لکھا گیا ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں عذاب دیا جا رہا تھا، اور جب دوبارہ اس قبر پر آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر پر اللہ رب العزت نے رحمت نازل فرمائی۔ تو بڑا تعجب ہوا اور دریافت کیا، مولا اس کی حقیقت کو مجھ پر واضح فرما، ظاہر فرما۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ یہ بندہ بڑا گنہگار تھا، جس کی وجہ سے اسے عذاب میں مبتلا رکھا گیا تھا۔ مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے گھر میں ایک بچہ تولد ہوا، اور اس بچے کو جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اسے مکتب میں داخلہ دلوایا گیا۔ استاد نے اسے پہلے دن کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جب کہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے اس بندے کے اوپر سے عذاب کو ہٹا کر اس پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کہ جب کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے سے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس گھر میں اللہ رب العزت کبھی شیطان کو داخل نہیں فرماتا،
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ نیک عادت بنانے کی توفیق دے کہ جب بھی ہم کسی کام کی ابتدا کریں تو اس کی شروعات ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اس کام میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ السلام علیکم۔